اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حتی اذا جاء امرنا وفارت التنور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها ان ربی لغفور رحیم وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يَا بُنَيَّ ارْكَبْ مَعَنَا وَلَا تَكُن مَعَ الْكَافِرِينَ قَالَ سَآوِي إِلَى جَبَلٍ يَعْصِمُنِي مِنَ الْمَاءِ قَالَ لَا عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِلَّا مَنْ رَحِمَ وَحَالَ بَيْنَهُمَا الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِي وَغِيضَ الْمَاءُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِي وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا ہی مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آ گیا اور تنور ابل پڑا تو ہم نے کہا ہر قسم کے جانوروں کا ایک ایک جوڑا کشتی میں رکھ لو، اپنے گھر والوں کو بھی، اور سوائے ان لوگوں کے، ان اشخاص کے جن کی نشاندہی پہلے ہی کی جا چکی ہے، اس میں سوار ہو کر ان میں سوار کرا دو ان لوگوں کو بھی اور بٹھا لو جو ایمان لائے۔ اور تھوڑے ہی لوگ تھے جو نوح کے ساتھ ایمان لائے تھے۔ نوح نے کہا سوار ہو جاؤ، میں اللہ کے نام سے سوار ہو جاؤ، اس میں اللہ ہی کے نام سے جس کا چلنا بھی اور اس کا ٹھہرنا بھی میرا رب، ٹھہرنا بھی جس کا چلنا بھی اور اس کا ٹھہرنا بھی اسی اللہ پر منحصر ہے۔ میرا رب بڑا ہی بخشنے والا اور بڑا ہی رحم کرنے والا ہے۔ کشتی ان لوگوں کو لیے چلی جا رہی تھی اور ایک ایک موج پہاڑ کی طرح اٹھ رہی تھی۔ نوح کا بیٹا دور فاصلے پر تھا۔ نوح نے پکار کر کہا بیٹا ہمارے ساتھ سوار ہو جا، انکار کرنے والوں، کفر کرنے والوں کا ساتھ نہ دو۔ اس نے پلٹ کر جواب دیا میں ابھی ایک پہاڑ پر چڑھا جاتا ہوں اور مجھے پانی سے بچا لے گا۔ نوح نے کہا آج کوئی چیز اللہ کے حکم سے بچانے والی نہیں ہے سوائے اس کے کہ اللہ ہی کسی پر رحم فرمائے۔ اتنے میں ایک موج دونوں کے درمیان حائل ہو گئی اور وہ بھی ڈوبنے والوں میں شامل ہو گیا۔ حکم ہوا اے زمین اپنا سارا پانی نگل جا اور اے آسمان رک جا۔ چنانچہ پانی زمین میں بیٹھ گیا، فیصلہ چکا دیا گیا، کشتی جودی پر ٹک گئی اور کہہ دیا گیا کہ دور ہوئی ظالموں کی قوم۔ ناظرین، اسلام ایٹ کراس روڈ کے سلسلے میں سورہ ہود کا ہم مطالعہ جاری رکھے ہوئے ہیں۔ اس کی چوتھے رکوع کی آیات 40 سے 44 تک آپ کے سامنے اردو ترجمے کے ساتھ پیش کی۔
اس میں اللہ تبارک و تعالی نوح علیہ السلام کے واقعے کو فردر بیان کیے جا رہا ہے اور بتاتا ہے کہ کس طرح جب ہمارا حکم آ گیا اور آسمان سے پانی برسنے لگا اور زمین جل تھل ہو گئی اور مسلسل بارش سے تنور تک ہر چیز پانی میں ڈوب گئی، اور اللہ نے نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ ہر جانور کا ایک ایک جوڑا اور ان لوگوں کو جو تمہارے ساتھ ایمان لائے ہیں ان کو اپنی کشتی میں بٹھا لو۔ نوح علیہ السلام نے ایسا ہی کیا، اور ان لوگوں کو جو ان کے ساتھ ایمان لائے تھے اپنے رب کی بات کے اوپر یقین کیا تھا، نوح علیہ السلام کے پیغام کے اوپر، وہ اس کشتی میں بیٹھ گئے۔ انہوں نے کہا کہ بیٹھ جاؤ اللہ کے نام کے ساتھ، جس کا ٹھہرنا اور جس کا چلنا اس کشتی کا اسی اللہ کے حکم سے ہے، اور فرمایا کہ اللہ بڑا ہی رحم کرنے والا اور بڑا ہی بخشنے والا ہے۔ اور جب کشتی چلی جا رہی تھی اور اس کی موجیں پہاڑوں کی طرح ہر چیز کو اپنی لپیٹ میں لیے جا رہی تھی، تو نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو پکارا اور کہا، ہے میرے بیٹے، آج کفر کا ساتھ چھوڑ دو، ایمان کی طرف پلٹ آؤ۔ ان لوگوں کو جنہوں نے اللہ کی کتاب کا، اللہ کے پیغام کا انکار کیا، ان کا ساتھ چھوڑ دو۔ معلوم ہوا کہ ایمان کے لیے بنیادی شرط ہے کہ کفر سے، طاغوت سے، شرک سے، بدعت کی ہر شکل سے اپنے آپ کو علیحدہ کرنا ضروری ہے۔ اس لیے نوح علیہ السلام کے بیٹے نے کہا کہ میں ایک پہاڑ پر چڑھ کر بچ جاؤں گا اور میں آپ کے ساتھ نہیں آؤں گا۔ اتنے میں ایک موج آئی اور باپ اور بیٹے کے درمیان سے گزر گئی، اور بیٹا اس موج کی لپیٹ میں آ گیا۔ نوح علیہ السلام نے کہا کہ آج کوئی چیز اللہ کے حکم کے سوا کسی کو بچانے والی نہیں ہے، سوائے اس کے کہ جس پر اللہ رحم کرے وہی بچ جائے گا، اس کے علاوہ کوئی بھی بچ نہ پائے گا۔ حکم ہوا آسمان کو، پانی کو کہ رک جاؤ، اور زمین کو حکم ہوا کہ اپنے اندر پانی کو سمیٹ لو، اور نوح کی کشتی کو جودی پہاڑ کے اوپر رکنے کا حکم دیا گیا۔ اور نوح علیہ السلام نے کہا کہ دور ہوئی وہ ظالم قوم جس نے 950 سال تک اپنے پیغمبر کی دعوت کے باوجود، اور دعوت کیا تھی؟ دعوت صرف ایک تھی کہ تم ایک رب کے بندے بن جاؤ، شرک سے اپنے آپ کو، بدعت سے اپنے آپ کو بچا لو، اپنے لیے نیکی کا راستہ چنو، برائی کے راستے سے اپنے آپ کو بچا لو، اور جو غیر اللہ کی پوجا اور پکارے ہیں یہ لگانا بند کر دو۔ اگر یہ تم نے نہ کیا تو اللہ کا عذاب تمہیں اپنی لپیٹ میں لے لے گا۔ آج بھی دنیا میں ہر قسم کے مسلح ہیں، ریفارمرز ہیں، پریچرز ہیں، لیکن جو اصلی پیغام ہے آج قوموں کو دینے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ اپنے اپنے مسلکوں اور اپنے اپنے فرقوں کی طرف بلاتے ہیں، لیکن کہیں کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو لوگوں کو، عوام کو، مومن مسلمانوں کو، سو کال امت مسلمہ کو اللہ کی طرف بلائے اور اس جرم سے بچنے کی تبلیغ کرے جس جرم میں مبتلا ہو کر ساری انسانیت اس سے پہلے تباہ اور برباد ہوئی ہے، چاہے وہ فرعون ہو، قوم کی نوح ہو، عاد اور ثمود ہو۔ قرآن میں بے شمار اقوام کا ذکر ہے اور بے شمار اقوام کا ذکر نہیں بھی ہے، لیکن ایک بنیادی سبب جو تمام قوموں کی بربادی کا قرآن بتاتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بتاتی ہیں، وہ یہ ہے کہ قومیں جب شرک میں مبتلا ہو جاتی ہیں، لت پت ہو جاتی ہیں، خالص توحید کو ماننے کے بجائے
خالص شرک کی طرف پلٹ پڑتی ہیں تو اس کا نتیجہ وہی ہوتا ہے جیسے آج امت مسلمہ ہے، جو قبروں کو پوجتی ہے، جو مزارات کو پوجتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا قبریں پکی نہ بنانا، ان کے اوپر عمارت نہ بنانا، ان کے اوپر مجاور نہ بٹھانا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لعنت ہو یہود و نصارہ پہ، انہوں نے اپنے انبیاء اور ابنے اور صلحہ کی نیک لوگوں کی قبروں کو پکا بنایا اور ان کو سجدہ کا بنایا۔ آج امت مسلمہ کا یہی حال ہے کہ عشق رسول کے نام پر ہر طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پکاریں لگ رہی ہیں، اور اللہ کے رسول کی قبر کو بھی اسی طرح پوجا جا رہا ہے جس طرح اس سے پہلے کی امتیں جو شرک کرتی تھیں وہ اسی طرح سے اللہ کے رسول کو بھی اللہ کے ساتھ اسی طرح شریک کر دیا گیا ہے جس طرح عیسیٰ ابن مریم کے ماننے والوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا کر اللہ کی ذات میں شرک کیا تھا۔ آج امت مسلمہ نے بھی اور اس کے سواد اعظم نے بھی اللہ کو نور کا بنا کے اللہ کے نور کا ٹکڑا بنا دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور آج ان کا یہ عقیدہ ہے کہ یا رسول پکارنا بھی ایسا ہی ہے جیسا اللہ اکبر کہنا۔ حالانکہ مسلمان کا تو صرف ایک ہی نعرہ ہے اور وہ ہے اللہ اکبر، کہ اللہ ہی سب سے بڑا ہے، اسی کے آگے سجدہ ریز ہونا کسی مزار کے سامنے، مزار کا بنانا ہی جرم ہے، چاہے جائے کہ اس کے سامنے جا کے برتا بیان کی جائے، اس سے کچھ دعائیں کی جائیں، اس سے مدد کی درخواست کی جائے۔ اللہ فرماتا ہے وہ قیامت تک بات بھی نہیں سن سکتے، اور اگر بفرض محال وہ سن بھی سکتے تو وہ مدد بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ اللہ کے پیدا کیے پیدا ہوئے، چاہے وہ رسول ہوں، چاہے وہ نبی ہوں، چاہے وہ نیک لوگ ہوں، چاہے وہ بد ہوں، کافر و مشرک ہوں، سب اللہ کے پیدا کیے پیدا ہوتے ہیں، اور اللہ کی موت کے دن جو ان کا مقرر ہے اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، اور پھر قیامت تک دنیا کے کسی انسان سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہوتا، نہ عملی طور پر نہ خوابی طور پر۔ اگر کوئی ہوتا ہے تو ایک ہی حصری ہستی ہے جو جاگتی ہے، جس کو نیند نہیں آتی، جو ہر چیز کا علم رکھتی ہے، اور وہ ہے اپنا مالک، اپنا رب، اپنا خالق، جو ہر ایک کا مالک اور رب ہے، چیونٹی کا بھی مالک ہے، ذرے کا بھی مالک ہے، انسان کا بھی مالک ہے۔ اس لیے اسی کی بندگی کا حق ہے، اسی کے سامنے جھکنے کا انسان کو فائدہ ہے، کسی اور کے سامنے جھک کے اللہ کو گالی دینا ہے، کیونکہ شرک اللہ کے لیے گالی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو اور ساری دنیا کو شرک کی اس بیماری سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم وسائر المؤمنین۔